السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 188 188 تک سورہ البقرہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے ان آیات میں پڑھا کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کو جو بھی پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، البتہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل کو نہیں چاہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا گیا کہ اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں اور ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، تو بس انہیں چاہیے کہ مجھے پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ پھر جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی، اور بہت خوبصورت رشتہ بتایا گیا میاں بیوی کا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ اور پھر ہم نے کل لباس کی خصوصیات بھی دیکھی تھیں، پڑھی تھیں مختصراً۔ اور پھر صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ چونکہ پہلے واضح حکم نہیں تھا تو وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے کچھ صحابہ تعلق قائم کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بشریت کا تقاضا ہے، لہٰذا جو تم میں سے توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ تمہیں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے۔ پھر روزے کے حوالے سے بتایا گیا کہ سیاہ دھاری سے جب تک صبح کی سفیدی سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے تم کھاتے پیتے رہو، اور پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی مغرب تک۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ سب اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طور پر نہ کھاؤ، اور نہ اس مقصد سے حکام تک لے کے جاؤ کہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھانے لگو، یعنی کوئی بھی باطل طریقہ جو ہے وہ مال ہتھیانے کا نہیں اپنایا جا سکتا۔ آج کی آیت نمبر 189 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں صحابہ کرام، کیونکہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، علم کے لیے وہ بہت حریص تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے کہ چاند کی جو شیپ ہے اس میں تبدیلی کیسے اور کیوں آتی ہے۔ کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ حج کے اوقات کا تعین کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور جو دوسری عبادات ہیں ان کے لیے بھی۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، مراد یہ ہے کہ یہ عربوں کا ایک طرح سے رواج تھا یا ان کا خیال تھا کہ احرام کی صورت میں اگر گھر میں آنا ہو یا کوئی غلط کام کرنا ہو تو سیدھے راستے سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ گھر کی بیک سائڈ سے، بیک ڈور سے آنا چاہیے، اور سائے والی چیز کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ تو لوگ حالت حرام میں اپنے گھروں کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے، یعنی دیوار وغیرہ پھلانگ کر داخل ہوتے تھے، اور اسی کو نیکی بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور واضح کر دیا کہ اصل نیکی تو تقوی ہے، جس کا دار و مدار چند ظاہری اور نمائشی کاموں پر نہیں بلکہ دل میں اللہ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ لہٰذا تم اپنے گھروں کو سیدھی طرف سے آؤ، بلکہ اور لہٰذا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ پھر حکم دیا گیا کہ
چونکہ مکہ میں جنگ کی اجازت نہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کم تھے، اور ان کے پاس کوئی جنگ کی تیاری کے لیے اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے شدید زیادتیوں کے باوجود مکہ میں ان کو ہاتھ روک کے رکھنے کو کہا۔ یہ قتال کا پہلا حکم ہے جو ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا، اور مکی دور میں مسلمان کمزور تھے، لہٰذا اس وقت دعوت و تبلیغ کی تو اجازت تھی لیکن ہاتھ روکے رکھو کا حکم تھا۔ چنانچہ اس دور میں ہر قسم کی مخالفتوں، مزاحمتوں اور جور و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تھی، اور کفار و مشرکین کے حملے میں پہل کرنے پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ زیادتی کرنے سے مراد انتقامی کارروائی میں حد سے گزر جانا ہوتا ہے۔ مثلاً جو مقتولین ہیں ان کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ مرے ہوئے شخص کے جسم کے اعضاء وغیرہ کو کاٹنا اور ان کی بے حرمتی کرنا، تو مقتولین کا مسئلہ کرنا منع تھا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا منع تھا۔ مویشیوں کو ہلاک کرنا اور درختوں کو اور باغات وغیرہ کو تباہ کرنا منع تھا۔ تو مختلف روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ دینی یا حربی حکمت کے طور پر کوئی خصوصی اجازت ہو، جیسے غزوہ بنو نذیر میں درختوں کو کاٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو جنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فتنے کا خاتمہ اور دین کی سربلندی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسلام میں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ کسی زمین کو ہتھیا لیا جائے یا اقتدار حاصل کیا جائے، بلکہ دین کی سربلندی اور فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوا فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ان کو جہاں پاؤ، یعنی ان مشرکین کو، اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کیا تھا، تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ فتنہ جو ہے یہ دین سے روکنا ہے، پرسیکیوشن، آزمائش ہے۔ تو مکہ کے مسلمانوں کو دین سے روکا جا رہا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کفر و شرک پر اصرار، دعوت حق کا راستہ روکنا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو ورگلانا، مخالفین کو اکسانا اور حق کے خلاف جمع کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اسلامی ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فتنہ انگیزی کے خلاف قتال کرے اور اٹھتے ہوئے فتنے کا سر کچل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو جب قوت دی تو اس حکم پر بتدریج عمل بھی ہوا۔ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر میں ان کی سرکوبی کی گئی، اور فتح مکہ کے بعد اس مہم کی عرب کی سرزمین پر تکمیل ہوئی، اور پھر کیسر و کسرا کی بھی خبر لی گئی۔ سورہ توبہ میں اس سلسلے میں پرزور ہدایات دی گئی ہیں اور مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ مسجد حرام کے نزدیک ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے لڑائی نہ کریں، لیکن اگر مسجد حرام کے قریب وہ تم سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے دفاع کے طور پہ لڑائی کرو۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور اگر فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے، یعنی اس وقت تک ان سے جنگ کرو جب تک یہ دین سے روکنا نہ چھوڑیں اور دین پھیل نہ جائے اور دین کے خلاف ان کی سازشیں ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ فتنہ ختم کرنے وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور مقصد پھر اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے 193 آیت کے اندر
کہ مقصد جنگ کرنے کا فتنے کا خاتمہ ہے اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی دین کا غلبہ ہو جائے۔ تو مومن کبھی بھی جنگ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ذاتی طور پر اقتدار مل جائے یا زمین کا ٹکڑا حاصل ہو جائے، بلکہ مومن کی جنگ خالصتاً کلمے کی سربلندی، دین اسلام کی سربلندی ہوا کرتا ہے، اور دین اسلام کے خلاف جو قوتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں ان کو دبانا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر دوہرا دیا گیا کہ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو کتنا خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے، جو کہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں جنگ کے دوران بھی احتیاط کرنے کو کہا گیا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو ایسا خوبصورت احکامات کسی اور مذہب میں نہیں ہیں جو دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔